بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، دنیا میں ایسے 4 ہی بادشاہ گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کی حکمرانی عطا فرمائی، اور ان 4 بادشاہوں میں سے سب سے عمدہ اور انوکھی حکمرانی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات سے نوازا تھا، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی بادشاہت عطا کی جو اس سے پہلے نہ کسی کو نصیب ہوئی اور نہ اس کے بعد کسی کو میسر ہوئی۔ نمبر 2، جنات کو بھی آپ کا تابع کر دیا، اور جنات بھی آپ کا حکم مانا کرتے تھے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے ہوا کو بھی آپ کا تابع کر دیا۔ آپ کئی ماہ کی مسافت چند لمحوں میں طے کر لیتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے جانوروں کو نہ صرف آپ کا تابع کیا گیا بلکہ آپ ان کی بولی سمجھنے اور ان سے بات کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی حکمرانی کے دور میں عرب کے جنوبی علاقوں میں یمن کے گرد و نواح کے قریب ایک ایسا علاقہ تھا جس کا نام سبا تھا، اور وہاں پر جو قوم آباد تھی قوم سبا کے نام سے جانی جاتی تھی، اور یہ قوم ہر طرح سے نعمتوں اور راحتوں میں اپنی زندگی بسر کر رہے تھے، رزق کی فراوانی تھی، مگر یہ قوم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کیا کرتے تھے۔ یہاں کے بادشاہ شاہ شرجیل بن مالک کی جب موت ہوئی تو اس کی بیٹی بلقیس نے اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالی، اور بعض مورخین نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ بلقیس کے والدین میں سے ایک جنات تھے، لیکن اس نظریے کی کوئی واضح دلیل نہیں ملتی۔ ملکہ بلقیس ایک قابل عورت تھی، اور اس نے ملک کی بھاگ دوڑ اچھے طریقے سے سنبھالی اور اس ملک کی تجارت کو مضبوط کیا، اور یہی وجہ تھی کہ یہ ملک مالی طور پر بہت امیر تھا۔ لیکن اس وقت مشرق سے مغرب تک حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا ڈنکا بجتا تھا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا، چرند پرند، حیوانات، جنات سب وہاں پر موجود تھے، لیکن آپ کا چہیتا پرندہ ہدہد غیر حاضر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو بلایا تو وہ حاضر نہ ہوا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ آج اگر ہدہد اپنے غیر حاضری کی مناسب وجہ بیان نہ کر سکا تو آج اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ ابھی یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ ہدہد وہاں پر آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے ہدہد سے پوچھا کہ تم کہاں تھے؟ تو ہدہد نے نہایت ہی ادب سے عرض کیا کہ حضور، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک میں چلا گیا کہ جہاں کے لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور وہاں کی بادشاہت ایک ملکہ کے پاس ہے جس کا نام بلقیس ہے، اور وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالتی ہے، اور اس تخت پر نہایت ہی قیمتی اور عمدہ ہیرے موتی جڑے ہوئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ تمہاری بات ٹھیک ہے تو میرا یہ خط اس ملکہ تک لے جاؤ تاکہ وہ کفر و شرک سے باز آئے، اور خط دینے کے بعد تم وہیں رکو اور دیکھو کہ ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے، اور واپس آ کر ساری بات مجھے بتاؤ۔ یہ خط ملکہ بلقیس اور اس قوم کی طرف دعوت حق تھی، اور ہدہد نے یہ خط لے جا کر ملکہ کی گود میں گرا دیا۔ خط پڑھنے کے بعد ملکہ نے درباریوں سے مشورہ لیا تو اس وقت دربار میں 300 سے اوپر سردار موجود تھے۔ وہ یہ خط پڑھ کر طیش میں آ گئے اور اس کا سخت رد عمل دینے کو کہا، لیکن ملکہ بہت عقل مند تھی اور اس نے حکمت سے کام لینے کو کہا، اور اس نے کہا کہ خط سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی اللہ کا پیغمبر ہے۔ اور کچھ دیر سوچنے کے بعد ملکہ کہنے لگی کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ایک تحفہ بھیجتی ہوں، اگر آپ نے یہ تحفہ قبول کر لیا تو آپ صرف ایک بادشاہ ہیں اور میں آپ سے جنگ کروں گی، اور اگر آپ نے یہ تحفہ قبول نہ کیا تو آپ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، پھر میں آپ کی اطاعت اور فرما برداری کروں گی۔
ہدہد نے یہ ساری بات آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتا دی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں آنے والے راستے کو سونے کے اینٹوں کے فرش سے سجا دیا جائے اور اس کے دونوں طرف ہیرے جواہرات اور سونے اور چاندی کی عمارات بنا دی جائیں، حتیٰ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے محل کو سونے، چاندی اور دیگر قیمتی ہیرے جواہرات سے مزین کروا دیا۔ ادھر ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے دیگر تحفے تحائف، جن میں سونے چاندی کی اینٹیں، ہیرے موتی، دیگر قیمتی ہیرے جواہرات، حتیٰ کہ غلام اور کنیزیں بھی شامل تھیں، اور اپنا ایک خط لکھ کر قاصدوں کو روانہ کیا۔ جب وہ قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو وہ یہ سب دیکھ کر بہت شرمندہ ہوئے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصدوں سے کہا، کیا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مگر دیکھ لو، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اب تم یہ اپنے تحفے تحائف لے کر اپنی ملکہ کے پاس واپس جاؤ اور اس سے کہو کہ اب ہمارا انتظار کرے، ہم ایک عظیم و شان لشکر لے کر آئیں گے۔ تو ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ کر اپنی اطاعت اور فرما برداری کا یقین دلایا۔ جب یہ پیغام حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا تو آپ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت یہاں میرے پاس لے آئے؟ تو پھر ایک جن نے اٹھ کر کہا کہ میں آپ کی یہ مجلس ختم ہونے سے پہلے اس تخت کو یہاں پر لا سکتا ہوں۔ پھر ایک اہل علم جس کا نام مورخین نے آصف ابن برخیہ لکھا ہے، وہ کہنے لگا کہ میں آپ کی پلک جھپکانے سے پہلے اس تخت کو یہاں پر لا سکتا ہوں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس دیکھا تو اپنے رب کا شکر ادا کیا اور کہنے لگے کہ میرا رب بڑا ہی بے نیاز ہے اور بے شک وہ بڑا بزرگی والا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس تخت کی لمبائی تقریباً 80 ہاتھ کے قریب تھی اور اس کی اونچائی تقریباً 30 ہاتھ تھی، اور اس تخت پر بہت ہی قیمتی ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت میں کچھ رد و بدل کر دیا اور اس تخت کو پہلے سے بھی بہتر اور خوبصورت بنا دیا۔ جب ملکہ بلقیس وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ملکہ سے پوچھا کہ کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ یہ تو ہو بہو اسی طرح کا ہے، اور ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار بن چکے ہیں۔ ملکہ بلقیس کے وہاں پہنچنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ایسی عمارت تعمیر کروائی کہ جس کا فرش دیکھنے والوں کو پانی کی مانند معلوم ہوتا تھا، جبکہ حقیقت میں وہ فرش شیشے کا تھا۔ جب ملکہ بلقیس اس فرش پر سے گزرنے لگی تو اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا لیا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو کہا کہ یہ تو شیشے کا فرش ہے، جس پر ملکہ بلقیس بہت شرمندہ ہوئی اور بے ساختہ بول اٹھی کہ اے میرے پروردگار، میں سورج اور آگ کی چمک کو دیکھ کر ان کی پرستش کرتی تھی اور اپنی جان پر ظلم کرتی رہی، اور میں اب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو قبول کرتی ہوں اور میں اپنی غلطی کو تسلیم کرتی ہوں۔ اس واقعے کے بعد بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ملکہ بلقیس مسلمان ہو گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی، جبکہ بعض نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو یمن روانہ کر دیا اور اس کے لیے وہاں محلات بھی تعمیر کروائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائے۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔